آج کی اس پریس کانفرنس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے کچھ اہم جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر اعتماد میں لینے کے لیے ہے. لیکن یقیناً اور بھی سوالات ہوتے ہیں، وہ تو پھر آگے بات ہوگی. لیکن جو میرا بنیادی آج کا آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے زیادہ ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور یہاں ہمارے جتنے جرنلسٹ بھی بیٹھے ہیں آپ لوگوں کی اپنی بھی نالج ہے کہ 2008 میں یہ پروگرام شروع ہوا. یہ ایک انقلابی پروگرام مانا جاتا ہے، اور اس کی ایک بڑی بنیادی اور بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ اس پروگرام سے جہاں لوگوں کو فائنینشیل سپورٹ فراہم کی گئی، وہاں پاکستان کی خواتین کو امپاور کیا گیا فائنینشلی. تو یہ کہنا مناسب ہے کہ اس پروگرام کے دو اہم فائدے ہیں جس کا کہ پاکستان کے پاپولیشن پر اثر پڑا. اور اس کے بعد اس پروگرام کے انٹروڈکشن سے اور بھی بہت اچھی چیزیں ہوئیں. مثال کے طور پر جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈز ہیں وہ بننے شروع ہوئے، ایک انسینٹیو ملا، اور وہ گھرانے جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ پر غور نہیں کرتے تھے ان کو بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس طرح کی فائنینشیل اسسٹنس یا سپورٹ لینے کے لیے ہم CNIC بنوائیں، کیونکہ CNIC BISP کی ایک کنڈیشن ہے. تو جتنے بھی جو پروگرامز متعارف کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے اگر ویژن ہوتا ہے تو وہ پروگرام کامیاب ہوتا ہے. اس پروگرام کی جو سوچ تھی یا جو خیال تھا وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا، اور اس پروگرام کو سٹارٹ کیا، اسے انیشیٹو جو ہے وہ لیا پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر اور پاکستان کے سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے. آصف علی زرداری صاحب نے اسے عملی جامہ پہنایا. 2008 میں یہ پروگرام شروع ہوا. 2010 میں اس پروگرام کا قانون بنا، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے یہ پروگرام باقاعدہ لیگل طور پر کام کرنے لگا. آج تقریباً 14 برس کے بعد بھی یہ پروگرام اپنی جگہ پر لیگل سٹیٹس کے ساتھ موجود ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر ہم ایک ڈیولپڈ نیشن تو نہیں ہے، ہم تو ابھی ایک ڈیولپنگ نیشن ہے جس کو بہت چیلنجز کا سامنا ہے. اور پاکستان کے اندر ایک ایسا سماجی تحفظ، ایک ایسا سوشل پروٹیکشن کا پروگرام ہے جو کہ اس خطے کے اندر اپنی نوعیت کا واحد پروگرام ہے، اور دنیا کے اندر ایک سکسیسفل پروگرام کی حیثیت میں جانا جاتا ہے، جس کی تعریف یونائٹڈ نیشنز میں ہوئی ہے، جس کی مثال کئی ممالک نے لی ہے اور پاکستان کو رجوع کیا ہے کہ ہمیں بھی اس پروگرام کے جو طریقہ ہے اس سے آپ ہمیں آگاہی دیں، اور ہم بھی اپنے ڈیولپنگ کنٹری میں ایسا پروگرام اپنے لوگوں کے لیے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اس پروگرام کی کامیابی ہے. اور آج جب پاکستان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، کبھی موسمیاتی تبدیلی کے مسائل ہم فیس کرتے ہیں، کبھی ہم صحت کے سے ریلیٹڈ ایشوز کو فیس کرتے ہیں، کبھی پھر ہم ایگریکلچر سیکٹر میں جو لوکس کا حملہ ہے اس سے لوگوں کو دیکھتے ہیں نبٹتے ہوئے. تو اس طرح کے مسائل سے ولنریبل پاپولیشنز جو ہیں وہ بڑی مشکل سے نبٹ سکتی ہیں. لیکن اگر کوئی سوشل پروٹیکشن کا پروگرام ہو تو ان کی مشکلات میں تھوڑی کمی اور تھوڑی تکلیف میں ریلیف مل جاتی ہے. تو اس پروگرام نے، جو کہ ایک سوشل پروٹیکشن کا پروگرام ہے،
پاکستان کے لوگوں کو، مستحق لوگوں کو، ولنریبل پاپولیشن کو یہ مدد فراہم کر کے انہیں تھوڑا مضبوط کیا ہے. ابھی بھی یقیناً بہت زیادہ ریزیلینٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو، لیکن اس پروگرام کی مدد سے جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ایک بار پھر دہرانا میں ضروری سمجھتی تھی. اچھا، اب میں پیمنٹ میکنزم پر بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ پیمنٹ میکنزم کی طرف جو ہے ہم تبدیلی کی سوچ سے جا رہے ہیں. ہم ایک نئے پیمنٹ میکنزم کو ایڈاپٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب وہ ارادہ ہم کیوں رکھتے ہیں یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے، اور کیا تاریخ ہے پیمنٹ میکنزم کی وہ بھی آپ کو یاد دلانا ضروری ہے. اب جب یہ پروگرام 2010 میں شروع ہوتا ہے تو آپ کو بھی یاد ہے کہ منی آرڈر کے ذریعے رقوم ٹرانسفر ہوتی تھی، پوسٹل سروس جو تھی اس میں اہم رول ادا کرتے تھے. پھر اس کے بعد پائلٹ کیا گیا کہ جی اب منی آرڈر سے بڑی شکایتیں آ رہی ہیں تو ہم پائلٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کون سا طریقہ اچھا ہے. تو 3 پائلٹ پروگرامز جو ہیں وہ سٹارٹ کیے گئے. ایک بے نظیر موبائل فون بینکنگ، ایک بے نظیر سمارٹ کارڈ اور ایک بے نظیر ڈیبٹ کارڈ. اب اس میں سے جو بے نظیر ڈیبٹ کارڈ تھا وہ کامیاب پائلٹ ہوا اور اس کو پھر پورے ملک میں 2012 میں سٹارٹ کر دیا گیا. اس کے بعد آتے ہیں، کیونکہ یہ سب ارتقائی مراحل تھے، ارتقاء کے اس عمل سے گزر کر ہم آج کے بائیو میٹرک ویریفیکیشن ماڈل پر آئے. اس کے بعد جی آ جاتے ہیں 2016 کے اندر، اور 2016 میں پھر بائیو میٹرک ویریفیکیشن جو ہے اس کا پائلٹ کیا گیا، اور 2019 میں پھر پوری پیمنٹ کو بائیو میٹرک پر کنورٹ کر دیا گیا. اب اس میں بھی مسائل درپیش آئیں. وہ مسائل ہم نے فلڈز میں بھی دیکھے اور اس سے قبل دیکھیں میرا تو یہ فلڈز میں جو تجربہ تھا اس میں میں نے جب دیکھا کہ جو خواتین کو مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور بہت بنیادی مسئلہ جو تھا وہ بائیو میٹرک کی ویریفیکیشن کے میکنزم کی وجہ سے تھا. اب اس میں مڈل مین کا رول بھی آ جاتا ہے. اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ جی یہ ایک بڑا لمیٹڈ مینڈیٹ ہے. یہ جو پیمنٹ میکنزم ہے یہ ایک بڑا لمیٹڈ اکاؤنٹ ہے، تو اسی لیے جیسے ہی پیسے آتے ہیں عورت کو وہ پیسے لینے کے لیے آنا پڑتا ہے، تو دیر سویر بھی اس میں جو ہے وہ مشکل کر دیتی ہے اس کے لیے. پھر اس کے بعد اس میں کوئی سیونگ کا عنصر نہیں ہے، پیسے بچت تو نہیں ہو سکتے، جتنے پیسے آئیں آپ کو وہ پیسے نکالنے کے لیے آپ کو کہیں لائن لگانی ہے، کہیں آپ کو تکلیف اٹھانی ہے، کہیں آپ سے دھوکہ بھی ہونا ہے. تو یہ جو چیزیں ہم نے دیکھی تو میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں ہر ٹرانچ پہ اپنی آنکھیں بند کر لوں، کان بند کر لوں اور عورتوں کو تکلیف میں دیکھوں، کیونکہ کووڈ میں بھی یہ تکلیف تھی لوگوں کو. آپ نے دیکھا کہ باوجود ایفرٹس لینے کے جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ کیمپ سائٹس لگانے کے پھر بھی تکلیف ہوتی ہے. تو میرا یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس قدر تکلیف سے ان خواتین کو گزرتے دیکھوں جن کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سٹارٹ ہوا ہے، جو کہ اونرز ہیں اس پروگرام کی. تو اس لیے پھر ہم نے سر جوڑ کر، میری ٹیم یہاں میرے ساتھ ہے، سیکرٹری بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بیٹھے ہیں یہاں، اور 2 ڈی جیز بیٹھے ہیں، کیش ٹرانسفر ہے اور ایک کنڈیشنل کیش ٹرانسفر سے ان کا ہے تعلق. کی ٹیم اس لیے یہاں بیٹھی ہے تاکہ ہم آپ سے جو بھی آپ کے سوال ہوں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیمنٹ میکنزم یا دیگر حوالے سے ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. معاشی حالات جو ہیں وہ تکلیف دہ ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہوگا. میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جو عمران احمد نیازی کے چمچے کہتے تھے کہ جی انڈیکیٹرز تو بہت اچھے ہیں، سب کچھ اچھا ہے، فلانا اچھا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. مہنگائی ہے، غریب کو تکلیف ہے، متوسط طبقے کو تکلیف ہے، بزنسز کو تکلیف ہے، ماننے کی بات.
اور اسی سے نپٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جب فلڈ آ جاتا ہے تو یہ نہ میرے بس میں نہ آپ کے بس میں. آپ کو سارے جو آپ کی رقوم ہے وہ ری اپروپریٹ کر کے سب سے پہلے متاثرین تک پہنچانی ہوتی ہے. پھر آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ نے کس کے لیے کیا رقم مختص کی تھی. تو یہ سب آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو چیلنج ہمارے اوپر یہ بہت بڑا آیا, جس کے لیے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پیسہ تم اکٹھا کرتے ہو, تم نے کن لوگوں پہ لگایا؟ ہم نے صرف 2 بریانی کی پلیٹ سکھر میں بٹتی دیکھی اور بڑی ذلت کے ساتھ لوگوں کو وہاں بٹھا کر تصویریں کھنچانے پر مجبور کیا, اور مطلب 2 درجن لوگ حاوی ہو گئے تصویر کھنچانے پر, اور 2 غریب تھے جن کو بریانی کی پلیٹ ملی. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ آپٹکس نہ ہم نے کیے ہیں, خدا نہ ہم سے کرائے. جو تکلیف ہے لوگوں کی وہ وجہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹیز بشمول کچھ ویژن لیس پارٹیز کے بھی, ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں, پاکستان کے لیے سوچیں, پاکستان کی معیشت کے لیے سوچیں, کس طرح پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے جو پچھلے 4 برس کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے مزید پیچیدہ ہوا ہے. اب ہم کس طرح پاکستان کو اس تمام چیز سے نکالیں. چھوٹے چھوٹے سٹیپس بھی لینے پڑیں گے, کچھ مشکل فیصلے بھی کرنے پڑیں گے. جہاں تک آپ نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز, اور دیکھیں کوئی تو بینچ مارک ہوگا نا, ہم بھی نہیں چاہتے کہ اتنی تکلیف لوگوں کو ہو, لیکن جس طبقے کو سب سے زیادہ تکلیف ہے, مثال ڈیٹا بیس میں اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کہ بینیفیشریز کو ہے, تو کہیں سے تو شروع کریں گے نا غریب کی مدد کرنا. اگر کچھ آئیڈینٹیفائڈ ولنریبل پاپولیشن ہمارے سامنے ہے, لیکن آپ کی طرح میری بھی یہ خواہش ہے کہ اس ملک کی معیشت بہتر ہو, لیکن وہ روز کرسی کے جھگڑے سے بہتر نہیں ہوگی, وہ بیٹھ کر مسئلے کا حل نکال کر ملک کو ایک ہو کر چلانے میں ہوگی. اور یہی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. اس آدمی کو جو آج کل وہ RTS پر ووٹ لے کر آیا تھا, آج وہ ٹانگ کے اوپر پلاسٹر چڑھا کر ووٹ لینا چاہتا ہے. اس طرح ووٹ نہیں ملتا. ووٹ ملتا ہے جب لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ آپ سچے ہیں, آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آپ کو مشکلات ہیں, وہ آپ کی نیت دیکھتے ہیں. آپ کو نیت پر بھی آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جس شخص کی نیت یہ ہو کہ وہ اسمبلیاں توڑے, 6 جگہ سے الیکشن لڑے مگر اسمبلی کا منہ نہ دیکھے, اور صرف اس پر تکبر کرے کہ جی میں الیکشن جیتا ہوں اور ڈیلیور نہیں کرنا چاہتا, تو اس پر تو نہیں ملے گا. جہاں تک آپ نے 35 ریزگنیشنز کی بات کی, تو ایک آئینی عمل ہے جو پورا ہوا ہے. اور جب آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ استعفے دیتے ہیں, پھر مرضی ہوتی ہے تو آپ ٹیلی فون کروا دیتے ہیں اسپیکر کو کہ ہمارے استعفے قبول نہ کریں. آپ پھر اعلان کرتے ہیں میڈیا میں ہم نے تو استعفے دے دیے ہیں. تو بھائی فیصلہ کر لو, استعفے تم نے دیے ہیں یا نہیں دیے. اب استعفے جب قبول ہوئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ استعفے قبول بھی ہو جاتے. تو یہ تو اب اس طرح نہیں ہوتا نا, اپنی منمانی پہ اپنی مرضی پہ نہیں چلتا. یہ میں نے پہلے بھی کہا, میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک خود غرض شخص ہے, سیلف سینٹرڈ آدمی ہے. اس کو اس ملک کی ترقی, اس ملک کی اسٹیبلٹی سے کوئی غرض نہیں. یہ اس ملک میں انتشار دیکھنا چاہتا ہے. اس ملک میں جب جب کسی نے فیشزم کو اور انتشار کو پھیلایا ہے تو اللہ نے اس کو اس کا انجام دکھایا ہے, اور انشاءاللہ اس شخص کو بھی اللہ اس کا انجام دکھائے گا. آخری سرکاری ٹی وی بلوچستان اور کچھ پاکستان کے دیگر جو پسماندہ علاقے ہیں وہ کس طریقے سے, وہاں کی خواتین کیسے. دیکھیں ایک تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ بلوچستان کے اوپر میں نے خاص طور پر خصوصی کام شروع کر دیا ہے, اور وہاں پر خصوصی توجہ ہم دے رہے ہیں. میں جب آئی تھی تو مجھے بتایا گیا کہ اتنے لاکھ لوگ وہاں پر یہ حاصل کریں, لیکن ہمیں ابھی بھی لگتا ہے کہ وہاں پر کوریج کی زیادہ ضرورت ہے. پرائم منسٹر پاکستان نے بھی ایک بڑا اچھا اعلان کیا کہ زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے. ان کے اعلان سے بھی ہمیں تقویت ملی اور ہم نے اس پر اسپیشل فوکس کیا ہے. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک ڈیولپنگ پارٹنر کی مدد کے توسط ذریعے ہم نے 25 موبائل یونٹس جو ہیں وہ ان قریب, ہم نے اعلان کیا تھا بلوچستان میں, مگر ان قریب ہم وہ بلوچستان بھیجیں گے رجسٹریشن کے اس عمل کو مضبوط کرنے کے لیے. جہاں تک آپ نے کہا کہ بینک اکاؤنٹ, دیکھیں بالکل آپ نے درست کہا, کیونکہ 2019 تک تو بلوچستان میں منی آرڈر بھی کئی علاقوں تک جا رہا تھا. تو مطلب ایک دم نہیں ہو پائے گا ان علاقوں کے لیے, لیکن ڈائریکشن مل جائے گی ان کو کہ کبھی ان پسماندہ علاقوں میں بھی عورتوں کے بینک اکاؤنٹس کھلیں گے. تو وہ آج یا اگلے برس نہ بھی ہو, لیکن جب ایک چیز کی بنیاد رکھ دی جائے گی تو کبھی نہ کبھی ان کے بھی بینک اکاؤنٹس کھلیں گے, اور ان میں بھی اتنا شعور آئے گا
کہ وہ کہیں گی کہ ہمارا بھی بینک اکاؤنٹ ہے, اور یہی ایک پاکستان کا نیا چہرہ ہوگا, پاکستان کی خاتون کی ایک اچیومنٹ ہوگی. گورنمنٹ جو بھی انیشیٹو کرتی ہے وہ رجوع کرتی ہے ڈیٹا بیس کے لیے. ہمارے ساتھ مختلف ڈسکشنز میں تو لوگ شامل ہیں, لیکن جو ہی حتمی فیصلہ پروگرام کو ڈیٹا بیس کے استعمال کے ذریعے دینا شروع ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا. ہمارا ڈیٹا بیس ہر اس پروونشل گورنمنٹ کے لیے, فیڈرل گورنمنٹ کے لیے موجود ہے, جس طریقے سے 70 ارب روپے کی تقسیم کے لیے تھا. اور بھی ہمیں جو ہے مختلف ابھی انیشیٹیوز جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں جو لوگوں تک پہنچائے جائیں گے تھرو دا ڈیٹا بیس. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایز اے ڈیٹا بیس, ڈیٹا بینک ہمیشہ اس طرح کے انیشیٹو کو کمپلیٹ کرنے, امپلیمنٹ کرنے کے لیے موجود ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یہ ہرگز کسی عورت پر مسلط نہیں کریں کہ وہ اپنے پیسے کے ساتھ کیا کرے. ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ خود, لیکن ہم یہ ضرور کریں گے کہ ہم اسے ٹریننگ دیں, ہم اسے آگاہی دیں کہ یہ تمہارا پیسہ ہے, اس کو تم اس طرح بھی استعمال کر سکتی ہو, اپنے جو ہے مستقبل میں تم یہ کر سکتی ہو, تو لہٰذا تم اس کی بچت سے کیا کیا فائدے اٹھا سکتی ہو وہ بھی تمہیں پتہ ہو. تو اس کے لیے بھی ہمارے ساتھ ایک ڈیولپنگ پارٹنر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ہم مرتب کر رہے ہیں ایک پورا پلان جو آگاہی کا پلان ہوگا, جو کریکولم ٹائپ ہوگا, جس میں کچھ لوگ بھی رکھے جائیں گے ٹرین کرنے کے لیے, اور بینیفیشریز کو بھی ٹرین کر کے انہیں بھی ٹرینرز بنایا جائے گا تاکہ اس آگاہی کو وہ پھیلائیں. تو یہ تو ایک بات ہے. باقی مردوں کی ڈومینیشن تو اللہ کرے انشاءاللہ خود ختم ہو. پولیٹیکل سٹنٹ تھا پچھلی سیاسی حکومت, جو کہ سیاست تو کم کرتی تھی, سازشیں زیادہ کرتی تھی, ملک کے خلاف بھی کرتی رہی, معیشت کے خلاف بھی کرتی رہی, اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف بھی کرتی رہی. آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ہمارے پاکستانی پائلٹس کا کیا حال کیا ہے. مطلب ہر ادارے کے پیچھے پی ٹی آئی ایسے ہاتھ دھو کے پڑی جیسے اسے اس ملک کے اداروں سے کوئی غرض ہی نہیں ہے, اور یہی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی تھی. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو چیئر پرسن تھیں اس جگہ پر بیٹھی ہوئی, وہ یوں تو بظاہر بڑی جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑے درجے کی کوئی ایکیڈیمک گرو سمجھتی ہیں, لیکن عقل وہاں دنگ رہ جاتی ہے جب یہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لیگلی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. آپ کے چاہنے سے یہ کوئی اور نام تبدیل کر کے نہیں بنایا جا سکتا. قانون جو ہے وہ اسمبلی سے پاس ہوا, تو محترمہ کو چاہیے تھا کہ وہ قانون اسمبلی میں لے جاتے. اگر اس کو, میں کہتی ہوں کہ اگر اس کا نام 8,20,000 لوگ پچھلی حکومت نے سیاسی ایک سٹنٹ کے نتیجے میں باہر نکالے. اب انہوں نے جو بھی ڈرامہ رچایا, مجھے اس پہ افسوس ہی ہوتا ہے, کیونکہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ جس غریب کو آپ نکالتے ہیں اس کی آہیں بھی لگتی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مستحق نہیں ہے تو اس کو اپیل کا حق دیں, لیکن ایسا ہوا کہ کسی بھی شخص کو اپیل کا حق نہیں دیا گیا, کوئی اطلاع نہیں دی گئی, بس ایک دن کچھ فلٹر لگا کے لوگوں کو اس پروگرام سے نکال دیا گیا. اب وہ ہکا بکا حیران رہ گئے کہ ہمارا کیا قصور تھا. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں بڑا غیر انسانی کام کیا گیا. پچھلی عمران خان کی, عمران احمد نیازی کے ٹولے نے یہ کام کیا. تو اس کی تو میں نے پہلے بھی مذمت کی کہ جی یہ طریقہ غلط تھا, یہ ایک سیاسی اور غلط فیصلہ تھا جس کی میں آج بھی مذمت کرتی ہوں. ہم اس فیصلے کو بورڈ میں لے کر گئے دوبارہ, اور ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھیں جی اس طرح لوگ نکالے گئے ہیں. کسی کو انہوں نے گورنمنٹ سرونٹ کی کا لیبل لگا دیا, کسی کو انہوں نے جو ہے وہ پاسپورٹ کا لگا دیا, کسی کو ارجنٹ لائسنس کا لگا دیا. اب یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو پاسپورٹ بنایا کسی نے, اسے عمرہ پہ جانا تھا, کسی مدد کے ذریعے جانا تھا, وہ غریب ہے, آج بھی غریب ہے. اچھا یہ نہیں دیکھا کہ کسی عورت کو اس کے میاں نے ڈیورس دے دی ہے اور وہ کہیں عمرے پہ گیا ہے, لیکن اس عورت کو بھگتنا پڑا. مطلب اتنی زیادتی کی ہے پچھلی چیئر پرسن اور اس کی جماعت نے کہ میں آپ کو اس پریس کانفرنس میں بیان نہیں کر سکتی. میرا دل دکھتا ہے, میں آپ کو بتاؤں گی بھی تو شاید میں اور مطلب تکلیف سے بتاؤں گی, لیکن سیکرٹری بسک کو میں اگر کہتی ہوں کہ کوئکلی آپ بتا دیں کہ وہ فلٹرز کون سے تھے. ہم بورڈ میں گئے, فلٹرز کو ہم نے وہاں ڈسکس کیا,
اس کا ریموول ہوا اور اس وقت کیا پوزیشن. آپ کو بتا دوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر ڈرافٹ پیراز بنتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. میں خود 5 سال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو سندھ اسمبلی کے اندر تھی اس کی ممبر تھی. تو ڈرافٹ پیراز بنتے ہیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا فورم ہے. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو بھی انوملی ہے, جس پر ڈرافٹ پیرا بنتا ہے, کوئی کنفیوژن ہے اس پر ڈرافٹ پیرا بنتا ہے, وقت پر اگر آپ نے اپنا کام مکمل نہیں کیا تو اس پر ڈرافٹ پیرا بنتا ہے, اور وہ پھر سیٹل ہوتے ہیں ڈرافٹ پیرا. اور میجورٹی آف دا ٹائمز ڈرافٹ پیراز جو ہے وہ سیٹل ہی ہوتے ہیں. لیکن چونکہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا عمل ہے لہٰذا اس کا ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کو جتنا ہو سکے اس کو احسن طریقے سے کرنا بھی چاہیے, تاکہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھی پتہ ہو کہ جی ٹرانسپیرنسی ضروری ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اور ہم جواب دہ ہیں ٹو دا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اینڈ تھرو دا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو دا پارلیمنٹ آف پاکستان. تو یہ تو بالکل درست ہے. ایک جو ڈرافٹ پیرا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی تفصیل اب میں کہوں گی انہیں, لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو سروے ہے نا جی, وہ ایسٹ بیسڈ ہے, وہ انکم بیس نہیں ہے, یا وہ سیلری یا نوکری بیس نہیں ہے. تو اسی لیے جو, اور یہ دنیا کے سروس جو فائنینشیل اسسٹنس دینے کے لیے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اس کا کوئی بھی ویٹیج آپ کی جاب کا اس میں نہیں ہوتا. مطلب آپ گورنمنٹ امپلائی ہوں یا پرائیویٹ امپلائی ہوں یا کسی اور ادارے کے امپلائی ہوں, اس کا ویٹیج آ رہی خبر, اس کا ویٹیج اس فارم پہ نہیں آتا. ویٹیج آتا ہے آپ کے اثاثوں کا. آپ کے پاس کتنا پیسہ تھا, اس سے آپ نے اثاثہ کیا بنایا, وہ اس کا ویٹیج ہوتا ہے. بیسڈ آن دیٹ ویٹیج یو کوالیفائی اور یو ڈونٹ کوالیفائی ٹو بیکم اے بینیفیشری آف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. تو کبھی بھی یہ جو تھی نا, مطلب یہ لینس تھا ہی نہیں, یہ فلٹر کے ذریعے کام کیا گیا اور صرف پروگرام کو خراب کرنے کے لیے یہ ہائپ کریٹ کی گئی کہ جی یہ غلط کام ہو رہا ہے, جبکہ وہ خاتون جانتی ہے کہ اس سروے کے اندر کوئی ویٹیج جاب کا ہے ہی نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سکیل کا گورنمنٹ ملازم جس وقت یہ جس کو نکالا گیا وہ 13,000 کماتا ہے, یہ آپ کو بتائیں گے سیکرٹری صاحب, وہ غریب نہیں ہے. مطلب 15,000 20,000 تو ایک پرائیویٹ جاب والا بھی کماتا ہے نا. تو وہ ڈسکرمنیشن کر کے صرف ایک معمہ کھڑا کیا گیا, پروگرام کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی سازش کی گئی, یہ دکھانے کے لیے کہ شاید کوئی فراڈ ہوا ہے, جبکہ کوئی فراڈ نہیں ہے. کسی فراڈ کے ذریعے کبھی بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں کسی کو شامل نہیں کیا گیا. اس کا ایک سائنٹیفک طریقہ ہے, اس کا ایک پروسیس ہے جسے فالو کیا جاتا ہے. وہ سروے ہے, ایک فارم ہے جو کہ پہلے ڈور ٹو ڈور سروے کے ذریعے بھرا جاتا تھا اور پوچھا جاتا تھا کہ جی کیا کیا آپ کا ہے, اور پھر ویٹیج دیا جائے. ویٹیج مقرر ہے تو وہ ویٹ آٹومیٹک ہوتا ہے, کوئی ویٹ جاب کا نہیں ہے. سو شی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو ملائن دا پروگرام اینڈ اٹ از ویری سیڈ واٹ شی ڈڈ ٹو دا پروگرام. جس طرح میں نے کہا نا کہ پچھلے ایویشن منسٹر نے آپ کے پائلٹس کو ملائن کیا, اسی طرح اس خاتون نے اس پروگرام کو ملائن کرنے کی سازش کی, which is condemnable and it is very sad. So میں آج یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ گلوبلی بھی کسی بھی سروے میں جاب از ناٹ دا ویٹیج. ویٹیج از سوشو اکنامک کنڈیشن تھرو یور ایسٹس. دس از اٹ. تو آج بھی اگر کوئی شخص قطع نظر اس کے کہ وہ گورنمنٹ کا ملازم ہے, پبلک کمپنی کا ملازم ہے یا کسی اور ادارے کا ملازم ہے, اگر آج کے حساب سے وہ 29,000 روپے سے کم کماتا ہے تو وہ مدد کا مستحق ہے, بیکاز دس از انکم سپورٹ پروگرام. دس از ناٹ لائک وہ جو سوشل سیکیورٹی آپ صرف گھر بیٹھے وہ دیتے ہیں وہ والی نہیں ہے. یہ آپ کی آلریڈی کمائی ہوئی انکم کو آگمنٹ یا سپورٹ کرنے کا پروگرام ہے. خبر پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے جیتی ہے, شور ایسے مچایا جا رہا ہے جیسے خواجہ سرا کے حوالے سے بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے پہلی مرتبہ خواجہ سرا کو ایڈ کیا اس پروگرام کے اندر. اور اس سے قبل جو ہمارے جو لوگ ڈسیبلٹیز جن کو ہیں مختلف, ان کو بھی اس پروگرام میں خاصی اہمیت دی جاتی ہے, چونکہ ویسے تو پی ایم ٹی اسکور 32 پہ کٹ آف ہوتا ہے, لیکن جو لوگ فزیکل یا اور قسم کی ڈسیبلٹی رکھتے ہیں اور گھر میں اگر ایسا کوئی فیملی میں ہو تو اس کے پی ایم ٹی جو اسکور ہے
وہ 37 پہ کٹ ہوتا ہے. اب 37 پہ کٹ ہونے کا مطلب ہے کہ انہیں 5 پوائنٹس کا ایک اضافہ دیا جاتا ہے اور اس کی فکر نہیں کی جاتی, ان کو وہی کنسیڈر کیا جاتا ہے, 32 ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے, بٹ 37 تک انہیں کچھ نہیں کہا جاتا. اگر وہ 32 سے اوپر چلے جاتے ہیں تو انہیں ڈسکوالیفائی نہیں کیا جاتا انٹل 37. ٹھیک, تو یہ تو ان کے لیے ایک گنجائش ہے. لیکن خواجہ سرا کے لیے کوئی پی ایم ٹی کی شرط نہیں ہے. آپ نے صرف 2 کام کرنے. اگر جو خواجہ سرا ہے وہ نادرا جا کر اپنے شناختی کارڈ کے اندر اپنا اندراج بطور خواجہ سرا کرائے, اور دوسرا یہ کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحصیل یا تعلقہ دفتر جائے اور وہاں پر بھی اپنا اندراج کرائے اور اپنی جو اس کی رقم بنتی ہے بطور خواجہ سرا جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دے رہی ہے وہ. اچھا, اب آپ کا جو سوال ہے وہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کراچی سے کیا نہیں جیت سکتی کوئی بڑا؟ دیکھیں, ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ جی تم صرف میاں والی سے جیت سکتے ہو یا تم صرف منصورہ کی بات کر سکتے ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی پورا پاکستان سب کا ہے. آپ اگر لوگوں کی خدمت کریں گے, آپ اگر سچی نیت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے, لوگ اگر آپ پر اعتماد دکھائیں گے, اعتماد کا اظہار کریں گے, ووٹ دیں گے, تو پھر اس میں کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے. کراچی کے اندر میری نظر میں تو جس طریقے کا کام پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے اس کے نتیجے میں اور بھی زیادہ ہمیں سیٹس ملنی چاہیے تھی. تو میں بھی اب یہ واویلا مچاؤں کہ جی ہماری سیٹیں اور کم کیوں کی. دیکھیں, ہمیں بھی اعتراض ہے, ریزرویشنز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے غنڈہ گردی کی, بدماشی کی, 2 ایم پی ایز ان کے اس پرچے کٹے ان کے اوپر. میرا خیال ہے ایک گرفتار ہے یا دونوں گرفتار ہیں. انہوں نے ہماری آنریبل ایم این اے شاہدہ رحمانی صاحب کے بیٹے کو زخمی کیا. آپ ضمانت بھی ہو جائے گی, دیکھیں قانون ہے نا, ضمانت قانون دے دیتا ہے. لیکن جو بدماشی ہے, جو غنڈہ گردی ہے, وہ تو پی ٹی آئی نے کی. باوجود غنڈہ گردی کے, بدماشی کے, غلط دعووں کے جتنی سیٹیں ان کے ہاتھ آئیں اتنی ہی آئیں نا. کیا تو انہوں نے بہت غلط. لیکن میرا صرف کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں, جس کو جتنی سیٹس ملی ہیں, عوام نے جتنا جس پر اعتماد کیا ہے اس پر خوشی کا اظہار کریں. اور اس میں جماعت اسلامی کے لیے بھی میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی تو 2002 میں سنگل لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی سندھ میں ہو کر ابھری تھی. آپ کو یاد ہے اس وقت کے ڈکٹیٹر نے ہماری اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا اور اپنی کھچڑی بنائی, اور کھچڑی نے اس کے صرف پیٹ میں درد کیا, کام نہیں کیا کوئی. تو لہٰذا کراچی کے انٹرسٹ میں یہی ہے کہ جو نیچرلی میجورٹی لے کر آیا ہے اس کی عزت کریں. اگر اس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آئیں, بسم اللہ, مل کر کراچی کے لیے کام کریں. یہ پاکستان کا معاشی ہب ہے. اس کو ہماری جو یہ اس وقت کی کیفیت ہے نا وہ ڈسٹرب کرتی ہے, اور کراچی متحمل نہیں ہے. اور میں اس موقع پر کراچی کے سابق ایڈمنسٹریٹر جناب مرتضیٰ وہاب صاحب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک صحیح شخص کا انتخاب کیا, اس شخص نے ڈیلیور کیا, اس شخص نے اس حد تک ڈیلیور کیا کہ جو لوگ مخالفین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا اس 2nd فیز لوکل گورنمنٹ کے.